اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ قرآن مجید اور نہج البلاغہ کے عنوان سے گفتگو کا یہ سلسلہ جاری ہے اور آج کا ہمارا عنوان ہوگا ذکر اولیاء خدا، اور دونوں پہلوؤں سے دیکھیں گے کہ قرآن مجید نے اولیاء کا ذکر کہاں اور کیسے کیا ہے اور اس ذکر کا ہدف کیا ہوتا ہے، اور اسی طریقے پہ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام سے یہ پوچھیں گے اور کلام جناب امیر المؤمنین میں یہ دیکھیں گے کہ جناب امیر علیہ السلام نے اولیاء کا تعارف کیا کرایا ہے اور اولیاء کا ذکر کس انداز میں اور وہاں مقصد کیا بیان کیا ہے۔ اس خاص موضوع کو انتخاب کرنے کی خاص وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ رجب المرجب کا مقدس مہینہ، اس مہینے میں بہت ساری ولادتیں اور خوشیاں ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے اس موضوع کو لیا گیا ہے۔ یاد رکھیے کہ جہاں ولیوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کائنات میں پیغمبر کے فرمان کے مطابق ایک سید الاولیاء ہے، اور اس ذات گرامی کا نام علی مرتضیٰ۔ جناب امیر المؤمنین کے القاب میں سے ایک لقب یہ ہے سید الاولیاء۔ جیسے سید الانبیاء ہے پیغمبر اکرم، تو جناب امیر المؤمنین سید الاولیاء ہیں۔ لہذا جب بھی تذکرہ آتا ہے اولیاء کا تو ان اولیاء کے سردار کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور اگر کسی کی ولایت کو جاننا ہو کہ وہ کتنا ولی ہے تو اس کو یہ دیکھ لیجئے کہ وہ علی کی ولایت کا کس حد تک قائل ہے۔ یعنی یہ ولایت کے لیے بہت سارے واقعات اور سخت جملات ذہن میں آ رہے ہیں، بہرحال ہم اس موضوع کو یہاں نہیں چھیڑنا چاہتے۔ ذہن میں یہی رکھیے کہ 13 رجب کی مناسبت سے ہم ذکر اولیاء اللہ کر رہے ہیں۔ یہ وہ ولی ہے جس ولی کو سید الاولیاء کہا گیا، نہ فقط یہ ہے کہ ولی۔ بہرحال اسی مناسبت سے چونکہ آج کے ہمارے اس سیشن کا یہ سلسلہ جناب محبوب نقوی صاحب کے گھر اور اس منزل میں ہے، اور بالخصوص ہماری محترمہ کامران بھائی کی والدہ گرامی محبوب شاہ صاحب کی زوجہ محترمہ، ان کے لیے دعا گو ہیں پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کو ان کے پاس جن کی محبت میں انہوں نے زندگی گزاری ہے مقام عطا فرمائے۔ ان کا وعدہ ہے حارث حمدانی کے حوالے سے، یا ہار حمدانی من یمت یرانی، جو بھی دنیا سے رحلت کرتا ہے ہم اس انداز سے اس کو دیکھتے ہیں، جنہوں نے اپنا سب سے بڑا فخر یہ سمجھا کہ ہمارا تعلق اس گھر سے ہے، تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی باعث فخر ہوگا کہ آئیے آپ کے لیے ہمارا گھر حاضر ہے۔ پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے، ورثاء کو صبر جمیل عطا فرمائے، اس گھر میں برکتوں کو نزول فرمائے، بچوں کو اہل خانہ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور غموں سے محفوظ فرمائے اور خوشیاں نصیب فرمائے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد وآل محمد۔ اب اولیاء کا ذکر جب کرنا ہے تو ایک دلچسپ بات یہ کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ اولیاء کا ذکر کرو۔ وَاذْکُر لفظ کے ساتھ، حکم کے ساتھ، امر کے ساتھ 16 دفعہ قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وَاذْکُر۔ آپ یاد کیجئے، پہلا خطاب ہے پیغمبر اکرم کو کہ آپ یاد کیجئے۔ اب پیغمبر اکرم کو خطاب کر کے یاد کرنے کا 5 دفعہ رب کریم فرماتے، یہ بڑا باریک سا نقطہ ہے، 5 دفعہ رب کریم کا ارشاد ہے وَاذْکُر رَبَّکَ، یاد کرو اپنے رب کو، اور 10 دفعہ ارشاد فرمایا ہے وَاذْکُر مریم وَاذْکُر ابراہیم وَاذْکُر 12 اولیاء خدا جن کو کہوں ان کا نام لے کے 10 دفعہ یہ فرمایا کہ ان کو یاد کرو۔ 5 دفعہ اپنے لیے کہا رب کو یاد کرو،
اور 10 دفعہ فرمایا کہ ان اللہ کے بندوں کو یاد کرو جن کو میں اس وقت جو ہے وہ اس عنوان سے کہ یہ اولیاء اللہ ہیں، انبیاء اللہ ہیں۔ اور جناب مریم کا تذکرہ بھی چونکہ اس میں ہے تو ہم اس کو کلی طور پر نبی تو نہیں کہہ سکتے، یہ کہیں گے کہ اللہ کے ولی۔ اب یہ اگر آپ دیکھیے تو ان آیات میں، اب آیات کی طرف جانا مقصود نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں حکم دیا ہے تو حکم دیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، جناب مریم کا تذکرہ ہے، جناب ابراہیم کا، جناب موسیٰ کا، جناب اسماعیل کا، جناب ادریس کا، جناب داود کا، جناب ایوب کا، جناب اسحاق کا، جناب یعقوب کا، جناب یسع کا، جناب ذوالکفل کا، اور اخا عادن یعنی جناب صالح کا۔ یہ 12 افراد کا تذکرہ کر کے، یہ ایک آیت میں نہیں ہے، مختلف آیات میں یہ اسماء ہوئے ہیں 10 جگہ پہ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم مثلا ترتیب قرآن سے آپ دیکھیں تو ابتدا میں آتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم کو اپنی کتاب میں یاد کرتے رہا کرو، یعنی اللہ نے کتاب کا حصہ بنایا ہے۔ بعض سورے ایسے ہیں جن کی طرف اکثر اشارہ کرتا رہتا ہوں کہ یہ پورے کے پورے سورے اللہ کے اولیاء کے تذکرے میں ہیں۔ اب ان میں سے ایک سورہ یوسف ہے جس میں اللہ کے ایک ولی کا، اللہ کے ایک نبی کا تذکرہ ہے، اور اگر اس کو ساتھ ملائیں سورہ کہف کو تو سورہ کہف میں اللہ کے نبی نہیں ہیں، وہ بھی اللہ کے پسندیدہ یعنی اللہ کے اولیاء ہیں۔ اب ان اولیاء کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورے سورہ میں کیا، اور اس سورہ کا نام بھی، اور دوسری جگہ پہ جہاں وَاذْكُرْ کا حکم ارشاد فرمائے بغیر اولیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں حکم ہے اولیاء کا تذکرہ کرنے کا۔ اب جب اللہ کا حکم ہے کہ اولیاء کا تذکرہ کرو تو پھر ہم بھی کبھی کبھی، اور بالخصوص جب یہ ولادتیں آتی ہیں اور سید الاولیاء کی ولادت، تو ہم بھی 13 رجب کو اللہ کے حکم کی اطاعت و پیروی کرتے ہوئے سید الاولیاء کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اب یہ اگر کوئی پوچھے ہم سے کہ یہ آپ رجب، بلکہ رجب تو بعد میں آتا ہے، ہمارے ہاں الحمدللہ یہ ہے کہ کئی مہینے پہلے کہ رجب میں مثلا محفل کیسے ہوگی اور کہاں ہوگی اور کیسے سجے گی اور کیسے تذکرہ ہوگا۔ یہ ایک خوش قسمتی ہے کہ رجب ہمارے ذہن میں پورا سال رہتا ہے۔ اور میں نے کہیں عرض کیا تھا کہ یہ اس رجب سے پھر ایسا کوئی تعلق ہمارا جڑ جاتا ہے کہ کہیں کسی کی ولادت ہو جائے تو ساری زندگی جو ہے وہ ولادت کے بجائے اپنی تاریخ کو یاد رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ، ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی یہ 13 رجب کو پیدا ہوا تھا۔ یہ ایک تعلق ہے جس تعلق پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ ولادت کے حوالے سے انشاءاللہ عرض کریں گے، اس ولی خدا کا ذکر ولادت کی مناسبت سے انشاءاللہ جمعے کے دن یہاں ہمیں گزارشات پیش کرنی ہے، تو اس میں یہ جناب امی علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اب ایک بات جو قرآن مجید میں اگر لفظ ولی کو آپ دیکھیں گے تو ذرا غور طلب بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید بھرا پڑا ہے انما ولیکم اللہ۔ اب یہ دیکھیے سورہ بقرہ ہے اور توحید کی سب سے بڑی آیت اور مشہور آیت وہ ہے آیت الکرسی۔ کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ۔ اب یہ ہے کہ اللہ ولی الذین، یہ آیت جس کی طرف سورہ بقرہ سے اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا۔ صاحبان ایمان کا ولی کون ہے؟ اللہ۔ آیت الکرسی کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا، جو صاحبان ایمان ہیں ان کا ولی اللہ ہے۔ اب یہ قرآن مجید میں کم از کم 2 درجن سے زیادہ جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ مولاکم، اللہ آپ کا مولا ہے، اللہ آپ کا ولی ہے، اللہ ہی کی ولایت سب پہ ہے۔ اب یہ قرآن مجید بعض جگہ پہ حاصر کی صورت میں بس اللہ ہی ولی ہے۔ اس قسم کی آیات کے بعد اب ذرا دیکھیے، جیسے عرض کر چکا ہوں کہ 24-25 مقامات پر مخصوص یہ ہے کہ اللہ ولی ہے، اور جب ہم ذکر کر رہے ہیں ہمارا عنوان کیا ہے گفتگو کا؟ ذکر اولیاء اللہ۔ اب ہم اس کو جمع کیسے کریں گے کہ اللہ ولی ہے تو کیا کسی اور کو اللہ ولی الذین، مومنوں کا ولی اللہ ہے،
تو آیا کوئی اور بھی ولی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہم مومنوں کے لیے بہرحال وہ مجھے ایک سندھی دیہاتی تھا، اس میں کہا گیا بیچارے کو یہ کرونا کے ایام میں کہ سائیں کوئی وائرس آئی ہوئی ہے، تو یہ وائرس کرونا وائرس آئی ہوئی ہے، تو وائرس لفظ تو نہیں سمجھتا تھا، اس نے کہا بھئی ہماری وائرس وغیرہ اور کوئی نہیں، ہمارا وارث جو ہے وہ وائرس کو اس نے کہا سب وارث جو ہے ہمارا وارث علی ہے۔ اب یہ ہمارے جو ہیں وہ اب سارا بچہ اور کوئی سمجھ آئے یا نہیں، وائرس کو بھی وارث بنا کے اس کے ساتھ علی کو جوڑتے ہیں۔ تو اب اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ آپ کا ولی اللہ ہے، تو اس کے ساتھ اب علی علیہ السلام کو سید الاولیاء یا ولی اللہ کہنا کس حد تک صحیح ہے؟ اس کے لیے ہم کہیں ادھر ادھر نہیں جاتے، بلکہ اس کے لیے ہم سورہ مائدہ کی وہ مشہور آیت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، آیت سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55، وہاں ارشاد ہوتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ اب یہ آیت مورد بحث نہیں ہے، فقط اس میں یہ پوائنٹ لینا ہے کہ اللہ ولی ہے، لیکن اس نے خود جو ولی بنائے ہیں اس آیت میں اعلان کیا ہے اللہ ولی ہے، اللہ کا نبی ولی ہے، اور وہ ولی ہے کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی ہے۔ تو یہ ولایت خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا ہوئی ہے۔ لہٰذا کوئی اگر یہ کہے کہ اللہ ہی ولی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ ہی ولی ہے، اللہ جیسا کوئی ولی نہیں ہے، نہ ہم نبی کو نہ ہم جناب امیر المومنین کو اس برابر میں، لیکن جیسے اللہ نے ترتیب قرار دی ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تو ہم اس ولایت کو اس بیس پہ مانتے ہیں، اور اس ولایت کا اسی عنوان سے ہم اعلان بھی کرتے ہیں اور تابعداری بھی کرتے ہیں، اور وہ تابعداری بھی اسی انداز سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہ 3 ولایتیں ہیں یہاں، وہاں 3 اطاعتیں ہیں، تو یہ اللہ کا ولی ہونا خود اللہ کی طرف سے منتخب ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ جس ولی کا تذکرہ ہم کرنے بیٹھے ہیں، اس ولی نے خود کو بھی ولی اللہ کہا ہے۔ اب دنیا والے اپنی جگہ پہ کہتے رہتے ہیں، لیکن اتنا وہ اعتماد ذات امیر المومنین کو کہ امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے خط نمبر 25 میں جہاں اپنے ایک گورنر کو، بلکہ گورنر نہیں ہے وہاں زکوٰۃ کے نمائندے کو، جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہاں جاؤ زکوٰۃ اکٹھی کرنے تو ان کو کہنا کہ ارسلنی الیکم ولی اللہ و خلیفتہ، خط 25، کہ جب زکوٰۃ اکٹھی کرنا چاہنا تو ان کو کہنا کہ مجھے بھیجا ہے اللہ کے ولی نے، و خلیفتہ، اور اللہ کے خلیفے نے مجھے بھیجا ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ علی جو ہے وہ خلیفۃ اللہ بھی ہے، یعنی یہاں جناب امیر علیہ السلام نے ولی اللہ بھی کہا اور خلیفۃ اللہ بھی کہا، اپنے آپ کو لکھ کے دیا اس زکوٰۃ کے نمائندے کو۔ تو اب وہ خود اقرار کر رہے ہیں جناب امیر علیہ السلام کہ اللہ نے ہمیں بھی ولی بنایا ہے۔ تو اب یہ ذہن میں نہ رہے کہ فقط ولایت تو اللہ ہی کے۔ اب ولایت کیا ہوتی ہے، یہ ایک موضوع جب واضح ہو جائے تو پھر یہ اعتراضات جو ہیں وہ نہیں رہیں گے۔ ولایت یہ ہے، بڑی خوبصورت تعریف کی تفسیر نمونہ میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اور ان کے گروہ نے یہاں ایک بحث کی ہے، جہاں آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ سورہ یونس کی آیت 62 ہے، سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 62، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اولیاء اللہ کے ہاں نہ ڈر ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہاں وہ بحث بڑی دلچسپ بحث کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ سورہ مائدہ میں تو بحث ہے انما ولیکم اللہ کی جگہ پہ، لیکن یہاں انہوں نے خوبصورت بحث کی اور فرماتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے کہ
جن دو افراد کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، قرب ہو۔ اللہ کا ولی وہ ہوگا جس کے اور اس شخص کے اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو، بلکہ ڈائریکٹ ایک رابطہ ہو، تو اس قرب کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے ولی اللہ۔ اس پہ پھر بحث کرتے ہیں، لیکن اللہ کا ولی یعنی جتنا کوئی اللہ کے قریب ہوگا اتنا ہی اس کی ولایت کا مرتبہ بلند ہوگا، اور جب اس کو ولایت ملے گی تب جب وہ اللہ کو ولی مانے گا۔ ایک بات جو ہمارے ہاں اکثر اشتباہ ہو جاتا ہے، اور وہ مکے میں ٹھہر کے بھی کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ ہندوستان کے ان جنگلوں میں رہنے والے کے لیے ہمارے یہ تحفہ بھی لے جائیے، اور اس کو کہنا ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ اب جو رب کو رب ہی نہیں مانتا، جو اللہ کو اللہ ہی نہیں مانتا، اب اس کے لیے یہ کہنا کہ اس کو کہنا، یہ ایک اشتباہ ہے، اس لیے کہ لوگوں کی حاجتیں تو اللہ پوری کرتا رہتا ہے۔ وہ جو رجب کی دعا آپ ہر روز یقیناً پڑھتے ہیں، یا من یعطی من سألہ، یا من یعطی من لم یسألہ ولم یعرفہ، تو اس حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کو دیتا رہتا ہے۔ کل پرسوں ایک عزیز سے گفتگو ہو رہی تھی، یہ اس کا آئی ٹی کے ایک ماہر ہیں، اور ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں ایک کمپنی میں کام کرتا رہا، سارا نام وغیرہ اور یہاں ان کے آفیسز وغیرہ بھی بتلائے ہیں، کہ وہ ایک شخص ہے جو وہ ہندو ہے، اور اس کا بہت بڑا یہاں مرکز ہے، اور بہت بڑے اس کے یہ یوٹیوب چینل اور یہ ویب سائٹس اور اس پہ ہے، اور دنیا بھر سے جو ہیں وہ لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور دعاؤں کے لیے، اور اس نے چلا کاٹا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کے بیٹھ کے ذہن پڑھ لیتا ہوں۔ اور یہ کہہ رہے تھے میں نے کوئی تقریباً 4 سال ان کے ساتھ کام کیا ہے، تو کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ اپنے آپ کو یعنی سادات کرام بھی کہ اس کے پاس جو ہیں وہ دعاؤں کے لیے آتے ہیں۔ یہاں یو کے کی بات کر رہا ہوں، تو اب اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس میں چلا کاٹا ہے اور میں لوگوں کو ذہن پڑھ لیتا ہوں۔ تو آخر میں وہ کہتے ہیں کہ میرا ان سے اختلاف ہی اسی بات پہ ہوا کہ انہوں نے پھر اپنا جو مرکزی ان کی سٹنگ روم تھا اس میں وہ جو یہ اپنا بناتے ہیں بت وغیرہ وہ رکھا ہوا تھا، بھگوان جو ہے بھگوان کا، اور ان کا رول یہ تھا کہ جو کمرے میں آئے گا وہ بھگوان کے سامنے جو ہے وہ سر جھکا کے اس میں داخل ہوگا۔ تو میں نے کہا میں تو پھر نہیں جھکا سکتا، اور اس بیس پہ 4 سال کے بعد ان کو چھوڑ دیا۔ البتہ جب چھوڑا تو انہوں نے ایک یہ کہا کہ ہم ہمارے جو ہیں وہ گرو سب کے ذہن پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کا ذہن ہم نہیں پڑھ سکے، اس لیے کہ جس ذہن میں ولایت علی ابن ابی طالب ہو پھر وہ محتاج نہیں ہوتا ادھر ادھر کے لوگوں کا۔ جو خدا یعنی ولی وہی ہوگا اس کائنات میں جو اللہ کو ولی مانتا ہے اور اللہ کے ولیوں کو بھی ولی مانتا ہے۔ تو یہ بہرحال ولایت کے حوالے سے ذہن میں یہ رہے کہ اللہ ولی ہے، اور پھر اللہ جس کو ولی بناتا ہے، جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنا ہی اس کا ولایت میں مقام زیادہ ہوگا۔ یہاں تک کا میرے خیال میں ولایت کے حوالے سے گفتگو۔ اب ولایت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیوں ان ولیوں کا تذکرہ کیا، یہ ایک پہلو جو ہے وہ قابل دقت ہے، اور ہمارے لیے یہ مہم یہ ہے ہم اگر ساری زندگی اللہ کے ذات کو بھی ولی مانتے رہیں، اللہ ولی الذین، اور کوئی ولی نہیں ہے فقط اللہ ولی ہے، یہ ہم مانتے رہیں، اور وہ فرماتا ہے کہ میں ولی ہوں تو ایک کام کرو کہ دن میں 5 دفعہ میرے سامنے جھکا کرو۔ اب ہم جھکے نہیں تو آپ بتلائیے ہم عملاً ولایت کی قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ زبانی تو ہم ہیں، لیکن اگر ہم مثلا نماز نہیں پڑھتے تو ہم عملاً اس کی ولایت کو مان نہیں رہے۔ اب جب اللہ ولیوں کا تذکرہ کرتا ہے تو یہ ولیوں کا تذکرہ کیوں کرتا ہے، یہ ایک بات جو ہے وہ عرض کرنی ہے۔ حقیقت میں اللہ نے جن جن ولیوں کا تذکرہ کیا ہے ان ولیوں کا تذکرہ اس بیس پہ کیا ہے کہ ان کے تذکرے میں، ان کی سیرت میں، ان کی یاد میں ہم جیسے افراد کی زندگیوں کی اصلاح کا سامان ہے۔ ولی ہو ہی وہی سکتا ہے کہ جو اللہ کا
مطیع کل ہو اور پھر اس کی زندگی دوسروں کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائے اور ان کی زندگیوں کو سنوارنے کا ایک سبب بن جائے، ولی وہی ہوگا۔ اب جو ہم نے نام گنوائے ہیں ایک ایک کو جا کے یاد کیجئے، ہم جب ان کی طرف جائیں گے تو پھر ان کا تذکرہ اسی انداز سے ہوگا۔ یوسف کو یاد کیجئے، مریم کو یاد کیجئے، ابراہیم کو یاد کیجئے، اور وہ جو نشانی اللہ نے سورہ یونس میں بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے ذرا ان اللہ کے ولیوں کا جن کا تذکرہ ہوا ہے قرآن میں، ان میں ذرا یہ دو صفتیں دیکھ لیجئے۔ سورہ یونس کی آیت 62 والی دو صفتیں جو ہیں کہ ان کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ اب دنیا کی ہر تکلیف ہوتی ہے لیکن نہ ان کو خوف آتا ہے اور نہ غم آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں خوف اور غم، خوف بڑا دلچسپ کسی بزرگ نے جملہ کہا کہ خوف یا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو میرے پاس ہے وہ چھن جائے گا۔ اکثر ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ میں صحت مند بندہ ہوں، کہیں مجھے یہ مرض نہ لگ جائے، جی مجھے اللہ نے اتنا نعمات دی ہیں کہیں یہ مجھ سے چھن نہ جائیں، اللہ نے مجھے اولاد دی ہے کہیں یہ مجھ سے الگ نہ ہو جائے۔ یہ خوف کیوں ہوتا ہے؟ خوف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ جو میرے پاس نعمات ہیں ان میں سے کوئی نعمت مجھ سے چھن نہ جائے۔ اور غم کس کا ہوتا ہے؟ غم کو آپ اس میں پہلو سے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے چونکہ دو لفظ استعمال کیے ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کو خوف ہوتا ہے اور نہ ان کے ہاں غم ہوتا ہے۔ غم کس پہ ہوتا ہے؟ غم یہ ہوتا ہے کہ آگے میرا کیا ہوگا، کل مجھ سے نوکری نہ چلی جائے، میرا کل جو ہے اس میں ممکن ہے مجھے صحت نہ رہے۔ ایک یہ ہے کہ جو ہے اس کے جانے کا، اور ایک وہ جو فیوچر میں ہے اس کے نہ ملنے کا۔ بلکہ آپ اس کو تھوڑا سا مثال اگر بدل لیں تو ایک تو جیسے ہم نے صحت کا کہا ہے کہ ڈر ہے کہ کہیں میں جو ہے وہ یہ صحت میری چلی نہ جائے، اس کو ہم کہیں گے خوف۔ غم کیا ہوگا؟ غم یہ ہوگا کہ آئندہ جو چیز مجھے ملنی ہے وہ کہیں مجھے ملے ہی نہیں۔ اب یہ کسی چیز کے نہ ملنے کا جو ڈر ہوتا ہے یہ اس کو ہم غم کہیں گے۔ خوف ہوا کہ جو ہے وہ چھن نہ جائے، غم ہوگا کہ مجھے کل مثلا ہم کہتے ہیں جناب کہ ہمیں زیارت پہ جانا ہے، اب یہ ہے کہ اوہ کہیں ایسے نہیں ہو کہ یہ ہو جائے میرے ساتھ اور میں زیارت پہ نہ جا سکوں مثلا۔ اب یہ ایسے بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں، یہ ہو گیا تو میں یہ نہیں کر سکوں گا، تو یہ اس قسم کے جو ہیں وہ خوف ہوتا ہے۔ اب مثلا بہت سارے افراد اس جو ہے وہ مثلا اب کسی کی شادی ہونی ہے، وہ اس خوف میں ہے اور غم میں ہے کہ ابھی یہ نہ ہوا تو پھر اب شادی نہیں ہو سکے گی۔ یعنی ایک چیز جس کو حاصل کرنا ہے اس کے حاصل نہ ہونے کی وجہ سے اب اولیاء اللہ کیا ہیں، نہ ان کو جو چیز ان کے پاس ہے اس کے چھننے کا خوف ہوتا ہے، اور نہ جو ان کے پاس نہیں ہے نہ ان کو اس کے ملنے کا غم ہوتا ہے، نہ ملنے کا غم ہوتا ہے۔ جو ہے اس کے چھننے کا خوف نہیں ہوتا، جو ابھی نہیں ہے اس کے نہ ملنے کا غم نہیں ہوتا۔ یہ ہے کل تعریف اس آیت کے مطابق۔ اس لیے کیوں آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ کے وعدے پہ وہ یقین رکھتے ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا میں آپ کو دوں گا جو آپ کی ضرورت ہوگی، اب وہ دیتا رہتا ہے، اب پھر غم کیا ہے اور خوف کیا ہے۔ اس حوالے سے اللہ کے ولیوں کی پہچان ایک یہ ہے کہ وہ نہ غم ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے، بلکہ وہ مطمئن ہوتے ہیں۔ اور یہی ہے کہ اللہ والے ہمیشہ ہر حال میں، جناب ابراہیم کو دیکھ لیجئے، جناب موسیٰ کو دیکھ لیجئے، اللہ والوں کو دیکھ لیجئے، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ مطمئن ہے۔ تو اس لیے جناب امیر علیہ السلام کی ذات گرامی کو بھی دیکھ لیجئے۔ تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ایک نشانی ہے اللہ والوں کی۔ اب یہ کلی طور پر آپ اس کو نشانی لے سکتے ہیں، اور پھر اللہ کے ولیوں کے تذکرے جو ہیں وہ آپ
دیکھ کے ہر ایک کے الگ الگ بھی نشانی دیکھ سکتے ہیں۔ جناب مریم سے شروع کریں اور پھر آگے جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم و باقی انبیاء کا سلسلہ بھی اسی طریقے پہ۔ اب یہ ہے قرآن مجید میں جہاں جناب مریم سے لے کے ایک مسلسل جہاں وہ تذکرے ہیں اللہ کے ولیوں کے۔ اب نہج البلاغہ کو دیکھیے تو جناب امیر علیہ السلام نے بھی وہی پہلو اپنایا ہے، اور نہج البلاغہ میں بھی سید الاولیاء نے اولیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ اب یہاں میں جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ان اولیاء کا جن اولیاء کا تذکرہ علی ابن ابی طالب نے کیا ہے ان کو بھی پہچانے کس انداز سے کیا ہے، اور اس سے ہمیں جناب امیر المومنین کیا سکھانا چاہتے ہیں۔ اصل جو ہے وہ اولیاء اللہ کے تذکرے کا ہدف جیسے عرض کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھی پھر اللہ کے بن جائیں۔ اب جناب امیر علیہ السلام نے مختلف جگہوں پہ اولیاء اللہ کا تذکرہ کیا ہے۔ مثلا آپ اگر دیکھیے خطبہ نمبر 180 کو دیکھیے، جو میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں اور یہ جملات میرے پسندیدہ جملات ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام کا آخری خطبہ ہے کھڑے ہو کے، جس خطبے کو نوف بکالی نے نقل کیا ہے۔ اس کے آخری حصے میں اگر آپ جائیں گے تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں این اخوانی، یا امام نے نہ نام لیا ہے اور نہ کوئی تذکرہ اس عمومی کیا ہے، بلکہ کہ این اخوانی، میرے بھائی کہاں ہیں؟ ابھی ولی اللہ کے بھائی جو ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں۔ این اخوانی، لیکن نام بعد میں لیا، ان کی صفت پہلے بیان کیے۔ این اخوانی الذین مضوا علی الطریق، میرے وہ بھائی کہاں ہیں جو راہ حق پر گزر گئے ہیں۔ یعنی اولیاء اللہ کی ایک پہچان یہاں علی علیہ السلام نے یہ کی ہے کہ وہ راہ کو پہچانتے ہیں اور پھر زندگیاں اسی راہ پہ گزارتے ہیں اور اسی راہ پہ ہی چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو تمام کرتے ہیں۔ اور پھر این اخوانی الذین راکب الطریق ومضوا علی الحق، پھر نام لیا ہے این عمار، این ابن الطیحان، این ذو الشہادتین، این النظراء هم من اخوانہم۔ اب یہ تذکرہ ایک جگہ پہ جناب امیر علیہ السلام نے اولیاء کا کیا ہے، اور ساتھ جو چیز یہاں بالخصوص عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے ان کی سیرت کو بھی بیان کیا ہے۔ 2 جملے میں نے عرض کیے ہیں، آگے بھی سلسلہ جاری ہے۔ تو یہ خطبہ نمبر 180 اور یہ نوف بکالی والا خطبہ جو مشہور خطبہ ہے، تو یہاں جناب امیر علیہ السلام نے یاد کیا ہے جناب عمار کو اور جناب ابن تیحان اور ذو الشہادتین اور ان جیسوں کو۔ آپ خطبہ نمبر 190 میں اگر جائیں تو وہاں جناب امیر علیہ السلام نے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ وہاں جناب موسیٰ کا تذکرہ کیا، جناب داود کا تذکرہ کیا، جناب عیسیٰ کا تذکرہ کیا اور جناب پیغمبر اکرم کا تذکرہ کیا۔ بالخصوص جناب عیسیٰ کا تذکرہ تفصیل سے کیا ہے، اور وہاں بھی یہ بتلایا ہے کہ اللہ کی ذات نے ان بندوں کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا، تو اب ان کی سیرت کیا تھی۔ یعنی جو عرض کر رہا ہوں کہ اولیاء کی سیرت سے ہم نے اپنی زندگیوں کے اصول سیکھنے ہیں۔ مثلا 1-2 جملے یہاں سے عرض کر دوں خطبہ نمبر 190 سے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَخْتَبِرُ عِبَادَهُ الْمُسْتَكْبِرِينَ فِي أَنفُسِهِمْ بِأَوْلِيَائِهِ، اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو متکبرین کے سامنے لے آ کے ان کا امتحان کرتا ہے۔ وَلَقَدْ دَخَلَ مُوسَى ابْنَ عِمْرَانَ وَمَعَهُ أَخُوهُ ہارون، یہاں جناب موسیٰ اور جناب ہارون کا تذکرہ کیا اور کہا ان کی سیرت پڑھو۔ اب امتحان تھا ان کا بھی اور وقت کے اس فرعون کا، جس کا نام ہی فرعون مشہور ہے، اور جناب امیر علیہ السلام نے یہاں فرعون لفظ استعمال کیا ہے۔ اب یہ اللہ کے ولیوں کا تذکرہ ہے، لیکن ان کا امتحان کب ہوتا ہے؟ جب فرعون جیسے متکبرین کے ساتھ ان کا مقابلہ ہو۔ اب اس میں آگے چل کے جناب عیسیٰ کا تذکرہ کیا، جناب آدم کا بھی تذکرہ ہے اس میں۔ جناب عیسیٰ کے تذکرے میں بالخصوص جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب عیسیٰ کے حالات زندگی کو دیکھو، انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری،
اور ان کا کل سرمایہ جو ہے وہ کیا تھا۔ اب اس خطبے میں اولیاء اللہ کا تذکرہ امیر المؤمنین نے بیان فرمایا۔ تو یہ تذکرہ بڑے خوبصورت الفاظ جو ہیں وہ جناب عیسیٰ کے لیے استعمال کیے ہیں کہ جناب عیسیٰ کا مٹی جو ہے وہ ان کا سرانہ ہوتا تھا، اور ان کے حالات زندگی کیسے تھے۔ بہرحال اس کی تفصیل میں اب ہم نہیں جا سکتے۔ اس کے علاوہ جناب امیر علیہ السلام نے جہاں اولیاء کا تذکرہ کیا ہے، خطبہ نمبر 158 کو اگر آپ دیکھیے تو یہاں جناب عیسیٰ کا تذکرہ ہے، اور کہا وَإِنْ شِئْتَ قُلْتُ فِي عیسیٰ ابن مریم، اگر چاہو تو میں آپ کے لیے جناب عیسیٰ کا تذکرہ کر دیتا ہوں، اور وہاں پھر جناب عیسیٰ کے حالات زندگی کو مختصراً بیان کیا۔ بلکہ اگر اشتباہ نہ کروں تو وہاں موسیٰ و فرعون کا خطبہ نمبر 190 میں ذکر ہے، اور خطبہ 158 میں تفصیل سے جناب عیسیٰ کا، جناب داود کا اور جناب موسیٰ کا دوبارہ تذکرہ ہے۔ تو اس تذکرے کو بالخصوص خوبصورت الفاظ سے جناب عیسیٰ کا تذکرہ خطبہ نمبر 158 میں، اور پھر ایک خطبہ جو ایک مخصوص علی نے اپنے اس ولی کا تذکرہ کیا ہے، اپنے پیارے کا تذکرہ کیا ہے، جس پہ ساری زندگی اور اس ولی کی زندگی کے بعد بھی علی کو فخر رہا، اور وہ ہے جناب مالک اشتر کا ذکر۔ اس کے لیے خط نمبر 38 ہے، یا مصر والوں کو تعارف۔ میں ابھی اس کو اس نگاہ سے دیکھتا ہوں، جناب پروردگار نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے مصطفیٰ اپنی اس کتاب میں ہمارے بندے ابراہیم کو یاد کرتے رہا کرو۔ اور خط نمبر 38 میں جناب امیر علیہ السلام کے الفاظ بھی ایسی ہیں، مصر والوں کو گویا کہہ رہے ہیں مصر والوں ہمارے مالک اشتر کو یہ یاد رکھو اور ان کو دیکھو، اور پھر جناب مالک اشتر کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ولیوں کا اور اپنے پیاروں کا تذکرہ، ہم نے ایک باب بنایا ہے وہ کتاب معرفت علی میں، پیاروں کی یاد، تو وہاں ہم نے تفصیل سے اس کو لکھا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام جناب مالک اشتر کا کس انداز سے خط 38 میں تعارف کراتے ہیں۔ 2 جملے عرض کر دوں، وہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں خصوصیت اس ولی کی یہ ہے، اور ہم جیسے جب سوچتے ہیں کہ ہم بھی علی والے ہیں تو اس سے امتحان ہم کر سکتے ہیں، اور وہ امتحان کیا ہے؟ امتحان یہ ہے کہ امیر علیہ السلام مالک اشتر کی تعریف کیا کہتے ہیں؟ مالک اشتر کی تعریف یہ ہے کہ وہ نہ قدم ہماری مرضی کے بغیر آگے بڑھاتے ہیں، اور نہ ہی پیچھے ان کا قدم ہٹتا ہے۔ یہ یعنی قدم اٹھاتے ہوئے بھی اپنے مولا کی مرضی مد نظر رہے تو یہ علی کا ولی ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور بھی عرض کرتا جاؤں، یہاں ہمارے استاد محترم آیت اللہ حسین مظاہری کا ایک جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ اگر دیکھیے ولایت کے آپ بحث کرتے ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک بہت مہم بات ہے۔ میں نے 4-5 دن پہلے کسی محفل میں بھی، کسی جشن میں بھی عرض کیا، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم ولایت کو بنیاد دین قرار دیتے ہیں، امامت مثلا یہ ہے تو یہ بنیاد دین ہے، اور پھر جب ہم فروعات دین شمار کرتے ہیں تو تولا اور تبرہ کو ہم نمبر 9 اور نمبر 10 پہ لے آتے ہیں۔ کبھی غور فرمایا کہ یہ ادھر جو ہے وہ ولایت جو ہے وہ بنیاد دین ہے، اصول دین میں سے ہے، وہ اس میں اصول دین میں۔ اب جب فروعات دین میں آتے ہیں تو وہ فروعات دین میں سے بھی 9ویں 10ویں نمبر پہ جو ہے وہ تولا اور تبرہ آتا ہے۔ میں نے اس جشن میں یہ پوچھا کہ تولا کا معنی کیا ہے، تو سب حاضرین نے جو یہی کہا کہ تولا یعنی اہل بیت سے محبت رکھنا، اور تبرہ یعنی ان کے دشمنوں سے نفرت کرنا۔ تو میں نے کہا بھی پھر تو فروعات دین میں سے بھی آپ اس کو آخری حصے میں لے جائیں گے، یعنی اہل بیت سے محبت رکھنا اور ان کے دشمن ہوں، تو پھر امامت جب اصول دین میں لے آتے ہیں تو یہ کہاں آپ اس کو کیسے ایڈجسٹمنٹ کریں گے؟ تو اس کے لیے آیت اللہ العظمیٰ آگئی ہے، حسین مظاہری بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کرتے تھے، اور یہ حدیث کے حوالے سے بڑی واضح سی بات ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ اہل بیت کی ولایت اور اہل بیت کے دشمنوں سے عداوت یہ اصول دین میں سے ہے،
یہ تولا اور تبرہ اہل بیت سے مراد نہیں ہے، اہل بیت کے اولیاء اور اہل بیت کے محبوں سے محبت کرنا یہ تولا ہے، اور اہل بیت کے محبوں کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا یہ تبرہ ہے۔ یہ بہترین اور پیارا سے ایک نقطہ ہے، اور سمجھ بھی آتی ہے کہ فروعات دین میں سے جو ہیں وہ اس میں اللہ کے اولیاء، اس لیے کہ اگر کوئی اللہ کے اولیاء کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان کا محب ہے، تو حقیقت میں وہ خود بھی اس منزل ولایت کو پانے والا ہے۔ تو یہ مولا کے دشمنوں پہ تبرہ، ان کے پیاروں، ہاں ان کے پیاروں کی بات ہے کہ یہ جو ان کے پیاروں کا سلسلہ، کہ ان کے پیاروں سے محبت یہ تولا ہے، اور ان کے پیاروں کے دشمنوں سے نفرت یہ تبرہ میں آتا ہے۔ تو یہ بہرحال یہ ایک اس وقت کا ہمارا اس زمانے کا بھی ایک ایشو ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپس میں تعلقات کو دیکھیے۔ رجب میں ہم اگر ولایت جناب امیر علیہ السلام کا جشن مناتے ہیں تو کم از کم دیکھیے جو بھی آتا ہے وہ جشن میں اسی بیس پہ آتا ہے کہ وہ ولایت امیر المومنین کا قائل ہے۔ جب وہ ولایت امیر المومنین کا قائل ہے تو پھر نظر کرنی چاہیے، اور میں تو اس کو اس نگاہ سے بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ولایت کا ایک وہ میٹر چیک کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس کتنی ہے، ہم اسی پہلو کو دیکھ لیں کہ دوسرے ولیوں کے ساتھ ہماری یا اللہ کے اس ولی کے محبوں سے ہماری محبت کتنی ہے۔ اگر کہیں مثلا ہم یہاں بیٹھے ہیں محبت میں تھوڑی کمی ہے تو مقصد یہ ہے کہ علی سے ولایت میں کمی ہے، لہذا اپنی زندگیوں میں یہ پہلو ہونا چاہیے کہ جو بھی محب اہل بیت ہیں ان کے ساتھ کبھی کسی صورت میں بھی ہماری نفرت نہیں ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ ایک سوال بھی ہے اللہ کریم سے کہ ان محبت کے ایام میں ہمیں بھی محبان اہل بیت سے محبت عطا فرما۔ آخر میں ایک پہلو جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بحث ذرا تفصیلی ہو جائے گی کہ امیر المومنین نے بھی، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو نشانیاں خاص کر بتلائی ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہوتا ہے اور نہ ہی ان کو غم ہوتا ہے، اسی طریقے پہ کلمات کثار میں نمبر 432 کو اگر آپ دیکھیے تو جناب امیر علیہ السلام نے یہاں تفصیل سے اولیاء اللہ کی صفات بیان کی ہیں، اور فرماتے ہیں ان اولیاء اللہ ہم الذین، اللہ کے اولیاء کون سے ہوتے ہیں۔ یہ امتحان، جیسے ایک تو امتحان ذہن میں رکھیے کہ کہیں ولیوں کے سلسلے میں ہماری نفرت تو نہیں ہے، ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں بغض تو نہیں ہے، وہ ہمارا بھائی بھی ہو سکتا ہے، ہمارا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ بیٹھنے والا عزا خانے میں اور امام بارگاہ میں مسجد میں بیٹھنے والا بھی ہو سکتا ہے، تو وہ ایک پہلو ہے۔ یہاں اس کلمات کثار نمبر 432 کو اگر دیکھیں تو چند چیزیں ہیں، تفصیل میں نہیں جا سکیں گے، مطالعہ کیجئے اس کا۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں پہلی نشانی ان کی یہ ہے کہ دنیا داروں کی نظر، دنیا والوں کی نظر، دنیا میں لوگوں کی اور عام لوگوں کی نظر دنیا کی ظاہر پہ ہوتی ہے، اور اولیاء اللہ کی نظر دنیا کے باطن پہ ہوتی ہے۔ دنیا داروں کی نظر دنیا کے ظاہر پہ ہوتی ہے، اور اللہ کے اولیاء کی نظر دنیا کے باطن پہ ہوتی ہے۔ اب یہ جو باطن کیا ہوتا ہے اور ظاہر کیا ہوتا ہے، پھر اسی نہج البلاغہ میں جناب سلمان فارسی کو بتلایا، سلمان یہ دنیا کیا ہے، اس کا مس کرنا، اس کو چھونا بڑا نرم ہے، اور اس کا زہر زہر قاتل ہے۔ یعنی اولیاء اللہ کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ دنیا کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے کہ دنیا کا ظاہر کیا ہے، ظاہر اس کا بڑا خوشنما ہے لیکن اس کا زہر بڑا قاتل ہے۔ اور اگر کوئی اس سے ہوشیار رہے کہ ظاہر سے فریب نہ کھائے، تو ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اکثر جو ہے سپیرے
جو सांपों के साथ खेलते हैं वो समझते हैं कि सांप का बड़े बड़े जहरीले सांप वो अपने कंट्रोल में रखते हैं, इसलिए कि वो समझते हैं ये सांप है, इसका जाहिर छूने में बड़ा नरम है, लेकिन उनको ये भी मालूम है कि इसने अगर डस लिया तो फिर हम नहीं होंगे, इतने इतने जहरीले सांप जो हैं, लेकिन उनको इसके अंदर की और इसके बातिन की खबर है, लिहाजा वो होशियार रहता है। लिहाजा औलियाउल्लाह वो हैं जो दुनिया के जाहिर को जानते हैं और उसकी नरमी और उसके उस रंग से गाफिल होकर अपने आप को उसके फंदों में और उसके डंग में और उसके काटने में से महफूज रखते हैं। लिहाजा सपेरा जैसे सांप के साथ खेलता है, हमारे जैसा आम आदमी जो है वो एक लहजा भी उसके साथ नहीं गुजार सकता। अल्लाह के वली इसी दुनिया में रह के इस दुनिया से अपनी ज़रूरियात भी पूरी करते हैं, लेकिन उससे डसे नहीं जाते, होशियार होते हैं। तो पहला ये जनाब अमीर फरमाते हैं वो हैं नाज़रु इला बातिन दुनिया इज़ा नज़र अन्नासु इला ज़ाहिरिहा, लोग दुनिया के ज़ाहिर को देखते हैं, वो दुनिया के बातिन को देखते हैं। वश्तगलू बिअजलिहा इज़ा इश्तगल अन्नासु बिअजलिहा, जब लोग उसकी जल्द मुयस्सर आ जाने वाली नेमतों में खो जाते हैं तो औलियाउल्लाह आखिरत में हासिल होने वाली चीज़ों में मुनहमिक रहते हैं। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा अभी इस फरमान को वाज़े नहीं किया जा सकता, बस ये दो चीज़ें काफ़ी हैं कि अल्लाह वाले दुनिया, अब मुझे वो जहन में वो आ रहा है फरमान इमाम का, जहाँ इमाम फरमाते हैं अद्दुनिया मतजर औलिया इल्लाह, और मैं कहीं बहस कर रहा था खुतबा नंबर 207 का, बस एक दो जुमले और। खुतबा नंबर 207 में जनाब अमीरुल मोमिनीन जो अपने एक प्यारे सहाबी के घर गए और अला इब्न ज़ियाद बड़ा वसी घर देखा, तो उस वसी घर में कहते हैं अला तुझे इस दुनिया में इतने वसी घर की जगह बजाय तुझे आखिरत में वसी घर की ज़रूरत थी। फिर फरमाते अच्छा अला, अगर इस बड़े और वसी घर से आखिरत में वसी घर हासिल करना चाहते हो तो भी किया जा सकता है। क्या करो? मेहमान नवाजी करो, सिले रहमी करो और हुकूक को अदा करो। इसी घर के ज़रिए से, यानी मोमिन जो है वो अपने खुले घर से ही आखिरत का खुला घर खरीद सकता है। यही दूसरा फरमान है। औलियाउल्लाह वो होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार आप और हमारे नकवी साहब के इस घर में और वसअत अता फरमाए। ये आपकी महफिलें, ये आपकी मजलिसें, ये आपका भाइयों का मिल बैठना, ये हकीकत में आखिरत के वसी घर का एक सबब होता है। और परवरदिगार जनाब शिराज़ी साहब की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए कि ये महफिलें जो हैं वो सजाते रहते हैं और इनकी और बच्चों की खुशियाँ नसीब फरमाए। आप तमाम अहबाब के हाजात शरिया को पूरा फरमाए। और आखिर में फिर दुआ है परवरदिगार इस मरहूमा की याद में हम बैठे हैं, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।